وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کتاب توحید اور ہم، عنوان وسیلے کی حقیقت اور اس کا طریقہ۔ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات یہ ہیں کہ قریش نے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔ حالات یہ ہے کہ قریش نے مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔ مدینہ پر حملہ آور ہوئے قریش کے لوگ، پیر و مرشد کو مریدوں سمیت ختم کر دیں گے۔ مدینہ پر کیوں حملہ آور ہوئے؟ اس نیت سے حملہ آور ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں سمیت ختم کر دیں گے۔ بدر کے میدان میں مقابلہ ہو گیا، کن کے درمیان؟ نبی علیہ السلام اور قریش مکہ کے درمیان۔ توازن دیکھیے، ایک طرف مسلح ہزار جنگجو، جنگ آزمودہ سے مراد جنگی ماہر ہزار سپاہی، اور دوسری طرف تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں۔ پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھے۔ زرہ اس لباس کو کہا جاتا ہے جو دوران جنگجو پہنتے ہیں تاکہ دشمن کی تیر و تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو لوہے کے قمیص پہنتے ہیں اسے زرہ کہا جاتا ہے۔ 8 شمشیریں۔ شمشیر اردو میں تلوار کو شمشیر کہا جاتا ہے۔ تلوار کو کیا کہا جاتا ہے؟ شمشیر۔ اسی سے کسی نے کہا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو 8 ان کے پاس شمشیریں تھی۔ پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، 2 گھوڑے لے کر، 6 زرے پہن کر اور 8 تلواروں کے ساتھ دنیا بھر کی تقدیریں پلٹنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر آئے تھے۔ یہ تہی دستی سے مراد ہے، یعنی بالکل خالی ہاتھ۔ 313 مسلمان، یعنی افرادی قوت 313۔ ہر دیکھنے والی آنکھ کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھے، جان بوجھ کر موت کی منہ میں جا رہے تھے۔ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں رات بھر رو کر اللہ سے دعا مانگتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ دعا کے یہ الفاظ تھے، دنیا کے سب سے بڑے ولی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالت کیا ہے؟ آپ کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 6 زریں ہیں اور 8 تلواریں ہیں، اور 313 افراد آپ علیہ السلام کے ساتھ دے رہے تھے، اور مقابلے میں 1000 مسلح تجربہ کار جنگجو تھے۔ اب نبی علیہ السلام اس غزوے سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے، آپ علیہ السلام پہلی والی رات میں نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم اے اللہ، انجز تو پورا کر لے، لی میرے لیے، ما وہ وعدتنی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی سے کیا وعدہ کیا تھا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم اے اللہ، آتی مجھے دے، ما وعدتنی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی سے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ آپ ہی غالب آئیں گے، آپ کی حکومت عرب و عجم پر آپ کی حکومت قائم ہوگی، آپ کے دشمن شکست سے دوچار ہوں گے۔ اللہم ان تحلک هذه الإصابة من اہل الاسلام، اللہم اے اللہ، ان تہلک اگر ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، هذه الإصابة یہ جماعت، من اہل الاسلامی اہل اسلام میں سے، اہل اسلام کی اگر یہ جماعت کل اگر ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے،
لا تعبد فی الارض، اللہ اگر یہ ختم اور تباہ ہو جائے تو زمین میں آپ کی پھر عبادت نہیں ہوگی۔ یہاں اس بات کا بھی رد ہے، عموماً آپ نے سنا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، وہ آب حیات پیے تھے، تو آج بھی جناب خضر علیہ السلام بقید حیات موجود ہے، اور سمندروں کی جو باغ دور، سمندروں کے لک افٹر جناب خضر علیہ السلام کرتے ہیں، جبکہ دیگر جو معاملات سیدنا الیاس علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ یہ عام ایک مشہور کہانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس دعا سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جناب خضر علیہ السلام زندہ نہیں تھے، اگر ہوتے تو اللہ کے نبی قطعاً یہ نہیں فرماتے کہ اللہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ ایک دوسری بات، جناب خضر علیہ السلام نبی تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے وہ بدر میں آتے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، جب میرے پیغمبر آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور اس نبی پر ایمان لے آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور بضرور اس نبی کی مدد کرو گے۔ تو لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ ضرور بضرور نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے بدر میں تشریف لاتے۔ کیونکہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، اور اگر وہ زندہ ہوتے تو پیارے پیغمبر قطعاً یہ نہ فرماتے اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں تو دنیا میں پھر تیری عبادت کرنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ الہی اب تو وہ عہد شب معراج پورا کر، الہی اے اللہ اب تو وہ عہد شب معراج پورا کر، عہد شب معراج میں جو آپ نے عہد کیا تھا اللہ وہ پورا کر دے۔ اب شب معراج میں اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ شب معراج میں نبی علیہ السلام آپ مکہ مکرمہ سے آپ یروشلم بیت المقدس تک آپ کو لے کر گئے تھے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا اب آپ کی حکومت یہاں حرم مکہ سے لے کر بیت المقدس تک آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام جب آپ معراج پہ تھے تو آپ علیہ السلام کو چار نہر دکھائے گئے، ایک ہے دو ہے باطنان اور دو ہے ظاہران، دو باطنی نہریں ہیں اور دو ظاہری نہریں۔ دو باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں ہے، جنت میں جا کے گرتا ہے، اور جو ظاہری نہریں آپ نے فرمایا النیل والفرات، نیل اور فرات ہے۔ اس سے بہت سے علماء نے یہ استدلال لیا ہے کہ نیل اور فرات میں نسل در نسل آپ کے دین قائم رہیں گے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات ہوتی ہے، ان تمام ملاقاتوں میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ علیہ السلام مکہ سے نکلیں گے، پھر مکہ میں فاتح بن کر آئیں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، تو آپ کے مد مقابل بھی غرق ہوں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو بھی ان کے بھائیوں نے گھر سے نکال دیے تھے، آخر کار وہ حکمران اور فاتح بن گئے تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو لہٰذا الہی اب تو وہ عہد شب معراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ تھا وہ وعدہ آج پورا کر، یعنی اس دعا کی انہوں نے شعری انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر اغیار نے یعنی غیروں نے، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، اگر اغیار نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اگر ختم کر، محو کا معنی ختم کر ڈالا، نہ ہوگا اس جہاں میں کوئی تیرا چاہنے والا، اگر یہ ختم ہو جائے تو دنیا میں آپ کے چاہنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ مشکل کشا کون ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو آپ علیہ السلام کو یہ نوبت پیش نہ آتی۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے وسیلہ کیا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مانگنے کے لیے دعا کو بطور وسیلہ نبی علیہ السلام نے اختیار کیا۔ خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اب ایک عورت کی بات سنیں، یہ خاتون مدینہ کے قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھتی تھی۔ خولا بنت ثعلبہ مدینہ کے قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھتی تھی۔ خاوند نے غصے میں آ کر ماں کہہ دیا،
اور مروجہ دستور کے مطابق یہ ایسی طلاق تھی کہ واپسی ناممکن تھی، ایسی طلاق کی واپسی ناممکن تھی۔ یہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رواج کے مطابق فرما دیا اس کو طلاق ہے، اس کو طلاق ہے۔ کائنات میں سب سے افضل انسان سے مایوس ہو کر وہ خاتون وہیں بیٹھی اللہ کے سامنے فریادیں کرتی گئی۔ وہ خاتون خولا بنت ثعلبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ کو طلاق ہو گئی ہے، تو وہ نبی علیہ السلام سے مایوس ہو کر نبی علیہ السلام کے گھر پر بیٹھی اللہ رب العالمین کے سامنے فریادیں کرتی گئی، اور اس وقت تک اٹھنے کا نام نہیں لیا جب تک مروجہ دستور منسوخ نہیں ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی اس مسئلے میں کسی قسم کا آسمان سے کوئی حکم، کوئی ہدایت نہیں آئی تھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دور جاہلیت میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا آپ میری ماں کی طرح ہے، یا آپ مجھے میری ماں جیسی ہے، یا میری بہن جیسی ہے، یا میری بیٹی جیسی ہے، یا میری خالہ جیسی ہے، تو پھر وہ عورت اس خاوند کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس اب یہ اسلام کے بعد یہ پہلی بار یہ کیس آیا، تو آپ علیہ السلام نے مروجہ قانون کے مطابق یہ فرما دیا آپ کی طلاق ہو گئی ہے۔ اب وہ عورت اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے گھر بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے فریاد کرتی گئی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس قانون کی منسوخی کا اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت وحی طاری ہو گئی اور یہ آیات نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا قد سمع الله قد یقینا بشک سمع اللہ اللہ نے سن لی قول التی اس عورت کی بات التی تجادلک التی وہ عورت تجادلک آپ سے جگڑ رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں وتشتکی اور وہ شکایت کرتی جا رہی تھی فریاد کرتی جا رہی تھی الی اللہ اللہ کی طرف واللہ یسمع تہاورکما اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہے تھے اے نبی اللہ آپ دونوں کے سوال و جواب سن رہے تھے ان اللہ سمیع بصیر ان اللہ بشک اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والا بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے جو عورت کہہ رہی تھی وہ اللہ سن رہا تھا جو آپ کہہ رہا تھا وہ اللہ سن رہا تھا بصیر اللہ آپ کی دل کی حالت کو بھی دیکھنے والا ہے اللہ اس عورت کی بھی دل کی حالت کو دیکھنے والا ہے الذین یظاہرون الذین وہ لوگ یظاہرون جو زہار کرتے ہیں زہار کا معنی کیا ہے میاں اپنی بیوی سے کہے آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہے آپ میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے آپ میرے لیے میری بہن جیسی ہے الذین وہ لوگ یظاہرون جو زہار کرتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی بیویوں سے ما ہن امہاتہم ما ہن ان کی بیویاں نہیں ہے امہاتہم ان کی مائیں ان امہاتہم یہ صرف دعویٰ کرنے سے بیوی ماں نہیں بنتی ما ہن امہاتہم ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں ہے ان امہاتہم ان کی ماں صرف وہ ہیں اللائی ولدنہن اللائی وہ عورتیں ان کی ماں ہیں ولدنہن جن کے کوکھ سے وہ نکلے ہیں جن کے رحم سے جن کے بطن سے جن کے پیٹ سے وہ نکلے ہیں وہ صرف ان کی ماں ہے تو لہٰذا کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنے گی کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنے گا کسی کو بیٹی کہنے سے شرعاً وہ بیٹی نہیں بنے گی بیٹی بننے کے لیے ماں بننے کے لیے کیا ضروری ہے اس عورت سے پیدا ہونا ضروری ہے وَإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنْهُمْ اور بے شک یہ لوگ لَيَقُولُونَ ضرور کہتے ہیں مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ سخت ناپسندیدہ بات
وزورا اور جھوٹ کہتے ہیں. کیا جھوٹ؟ یہ میری ماں ہے. بیوی کو ماں کہنا کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ بات بھی ہے اور یہ جھوٹی بات بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَعَفُوٌّ اس ناپسندیدہ بات کرنے کے باوجود، یہ جھوٹ کہنے کے باوجود، لَعَفُوٌّ اللہ رب العالمین بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سزا تجویز کیا. سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ وہ یا ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، یا وہ 2 مہینہ پے در پے روزہ رکھے. پے در پے سے مراد کوئی ایک دن بھی اس میں گیپ نہ آئے. اگر ایک دن کا گیپ آ جائے پھر نئے سرے سے روزہ رکھیں گے، پے در پے 2 مہینہ. اور اگر یہ بھی اگر ان کے پاس استطاعت نہ ہو تو کیا کریں گے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. کب؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے تم میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کفارہ؟ ایک گردن آزاد کریں گے، ایک، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، 2، یا وہ پے در پے 2 مہینے روزہ رکھیں گے. سوچئے کس قدر ناداں ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ ان کی نہیں سنتا. یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ کو غضبناک کرتا ہے. اللہ سنتا ہے مگر کوئی پکارنے والا تو ہو. ہم تو مائل ہے بکرم، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. سائل مانا سوال کرنے والا. راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں، رہروئے منزل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے رہروئے منزل ہی نہیں. ہم کس کو راہ دکھائے جو منزل پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تربیت عام تو ہے، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہے دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہے دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. ہاتھ بے زور ہے، ہاتھ بے زور ہے، الحاد سے دل خوگر ہے. امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہے. بت شکن اٹھ گئے، وہ ختم ہو گئے، باقی جو ہیں بدگر ہے، بت کو پوجا کرنے والے ہیں. تھا ابراہیم پدر، ابراہیم علیہ السلام تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے. ابراہیم بیٹا ہے، پدر کا معنی بیٹا، پسر کا معنی کیا ہے؟ باپ. پسر آزر ہے. ابراہیم بیٹا ہے اور آزر باپ ہے. ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہے اور آزر کیا ہے؟ بت فروش ہے. بادہ آشام نئے، بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے. حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. اللہ تعالیٰ کا دروازہ مت چھوڑیے، ایسے فقیر بن کر اس کی چوکھٹ اس طرح تھام لیجئے کہ اللہ کو اس کا بندہ ہونے کا یقین ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ادعوا اللہ، اللہ سے پکارو. کس کیفیت، کس حالت میں؟ وانتم، اور تم موقنون، تم یقین کرتے ہوئے، بالاجابتی، میری دعا ہر حال میں قبول ہوگی. اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو. کس یقین کے ساتھ؟ میری دعا اللہ رب العالمین ہر حال میں قبول کرے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ اللَّهِ. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین غافل دل اور کھیلنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجیب، اللہ قبول نہیں کرتا، دعاء کوئی بھی دعا، من قلب غافل، غافل دل سے. غافل دل سے جو دعا کرتے ہیں اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. لاہن، کھیلنے والے کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ سنجیدہ اور یقین کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو جب بھی دعا کرو اس یقین سے دعا کرو، میری دعا ہر حال میں قبول ہوگی. یاد رکھو، جو بھی دعا ہم کرتے ہیں اگر وہ دعا اس دعا میں کسی گناہ کا مطالبہ نہ ہو، کہ گناہ کا مطالبہ نہ ہو، قطع رحمی پر مشتمل وہ دعا نہ ہو، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے.
اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. قبولیت کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فوراً اسی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. جو کچھ آپ نے مانگا ہے اللہ آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے فوراً. بس اوقات ہم جو چیز مانگتا ہے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. یہ ہے دعا کی قبولیت کی ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی مقدر میں ایک مصیبت بھی لکھ دی ہے اور اللہ نے یہ بھی لکھ دی ہے بندہ مجھ سے یہ مانگے گا میں اس کو یہ دوں گا. یعنی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اس مصیبت کو اس انسان کی زندگی سے ٹال دیتا ہے. ایک صورت یہ ہے. اور تیسری صورت کیا ہے؟ یعنی دعا کی وجہ سے آپ پر آنے والی آزمائش اللہ رب العالمین اس کو ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اللہ فرماتے میرے بندے کو یہ چاہیے، یہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہو جائے گا. اگر یہ مصیبت آئے تو یہ مصیبت یہ برداشت نہیں کر سکے گا. تو مانگا ہم نے کچھ اور ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کچھ اور دے دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. مثلا گھر میں جو بچے والدین سے کسی چیز کا ضد کرتے ہیں تو والدین بچے کو اس سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے وہ چیز دیتا ہے جو بچے کے حق میں بہتر ہو. بچہ مثال کے طور پہ پاپڑ مانگتا ہے تو والدین اس کے لیے لیس لا کے دے دیتا ہے. اب پاپڑ کے مقابلے میں جو لیس ہے وہ تھوڑا سا معیاری ہے اور اس میں جو ہے پیسہ بھی زیادہ ہے. اب مانگا اس نے کچھ اور تھا، والدین کو معلوم ہے اس میں غیر ضروری کیمیکل زیادہ پائے جاتے ہیں. اگر میں بچے کو ریگولر طریقے پہ اس کو کھلانے کی صورت میں بچہ کا معدہ خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا اس نے 10 روپے کی یا 20 روپے کے پاپڑ کے بجائے اس نے 50 روپے کا لیس تھما دیا. تو اسی طرح اللہ رب العالمین سے بندہ کچھ اور مانگتا ہے، اللہ کو معلوم ہے اس بندے کے لیے یہ چیز اس کے بغیر بھی یہ چل سکتا ہے، لیکن اگر یہ آنے کی صورت میں اس کے لیے مصیبت آ جائے گی. تو ایک صورت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی وجہ سے آپ پر آنے والی آزمائش کو آپ سے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. پھر تیسری کیا بتایا کہ وہ جو دعا ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا رائگان نہیں جاتی. وہ دعا اللہ رب العالمین آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نامہ اعمال میں اللہ محفوظ کرتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ کو معلوم ہے دنیا میں میرا بندہ یا میری بندی گزر بسر کر لے گا یا کر لے گی، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا جو اس نے مانگا ہے میں اس کو اس دن کے لیے محفوظ رکھوں گا جس دن اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہوگی. تو وہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے نامہ اعمال میں محفوظ رکھتا ہے. یعنی جو بھی دعا ہم کرتے ہیں اگر وہ دعا گناہ پر مشتمل نہ ہو، اس میں قطع رحمی کا مطالبہ نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس دعا کو ہر حال میں قبول کرتا ہے. اور قبول کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. ایک فوراً وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، ایک وہ اس کی وجہ سے آپ پر آنے والی مصیبت اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے، ایک اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں اس دعا کو محفوظ رکھتا ہے اور قیامت کے دن ایک بہت بڑی نیکی بنا کر آپ کی نجات کا وہ دعا ذریعہ بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پکارنا سیکھو جس طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا. حضرت خولہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چوکھٹ پر بیٹھی رہی اور یقین کے ساتھ دعا مانگتی رہی یہاں تک کہ وہ قانون ہی وہ کینسل کروا دی. فوراً وہی نازل فرما دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین اور اس قدر قریب ترین کہ اس نے فوراً قانون ہی منسوخ کر دیا، آئندہ ایسا کرنے والوں کے لیے سزا مقرر کر دی. سورہ مجادلہ پڑھیے. مگر ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، یہ خاتون اس واقعے کے بعد صحابہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی. اس نے ایسی فریاد کی عرش والا فوراً اس پر مہربان ہو گیا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں یہ خاتون ملی. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا. آپ بہت دیر تک سر جھکا کر اس کی باتیں سنتے رہے. ایک صاحب نے کہا امیر المؤمنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کی خاطر اتنی دیر روکے رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھی؟ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ جانتے ہو یہ کون تھی؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی. اللہ کی قسم اگر مجھے یہ رات تک بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نماز کے اوقات میں معذرت کرتا. حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نماز کے اوقات میں معذرت کرتا اس سے.
ایک بار یہ خاتون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں ملے. حضرت عمر نے سلام کیا. سلام کا جواب دے کر کہنے لگی اے عمر ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا. یہ مکہ میں ایک بازار لگتا تھا دور جاہلیت میں. تم اس وقت عمیر کہلاتے تھے. اس وقت تمہیں عمیر کہلاتے تھے. لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے. یہ عورت کہتی ہے. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی تم عمر کہنے لگے. پھر ایک وقت آیا تم امیر المؤمنین کہے جانے لگے. اس عورت کو اللہ رب العالمین نے بڑی عمر دی تھی. اس نے دور جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے دیکھی تھی. ذرا رعیت کے معاملے میں، رعیت سے مراد اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یاد رکھو جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے. جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے، وہ اس چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے. جارود عبدی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. جارود عبدی رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی کا نام ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے. بولے اے عورت تم نے امیر المؤمنین کے ساتھ زبان درازی کی ہے. کیا کہنے لگے؟ اے عورت تم نے امیر المؤمنین کے ساتھ زبان درازی کی ہے. حضرت عمر کہنے لگے جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، اس لیے عمر کو اس کی بات بہت ہی دھیان سے سننی چاہیے. غور فرمائیے اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے چکے ہیں. اس عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے ولی ہے جواب دے چکے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا مگر اللہ نے فرمایا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِي گویا اس کی شکایت ہی وسیلہ بن گئی. اس کی شکایت ہی وسیلہ بن گئی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. سب سے بڑا وسیلہ عمل صالح اور دعا سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. وقال اور فرمایا ربکم تمہارے رب نے ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین بے شک وہ لوگ یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی میری عبادت سے سیدخلون عن قریب و داخل ہوں گے جہنم میں داخرین ذلیل و خوار ہو کر. اب یہاں پہ آیت کے آغاز ہے ادعونی مجھے پکارو اور آیت کے اختتام کیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یہاں پہ اللہ نے دعا کو ہی عبادت کہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے. آیت صاف بتا رہی ہے کہ دعا عبادت ہے جو اللہ ہی کا حق ہے. دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ ہی کا حق ہے. دعا نہ مانگنا تکبر ہے. دعا نہ مانگنا کیا ہے؟ تکبر ہے اور نہ مانگنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ایک دلچسپ قصہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں 3 آدمی چلے جا رہے تھے. یکایک بارش ہونے لگی. وہ ایک غار میں پناہ گزین ہوئے. اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا، غار کے منہ بند ہو گیا. پس ایک نے دوسرے سے کہا کہ صاحبو اللہ کی قسم سچائی کے سوا تم کو کوئی چیز نجات نہ دے گی. سچائی کے سوا تم کو کوئی چیز نجات نہ دے گی. لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس چیز کے وسیلے سے مانگے. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس چیز کے وسیلے سے مانگے جس کی نسبت وہ جانتا ہے اس نے یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا. پہلا شخص کا وسیلہ. ان میں سے ایک نے کہا، ان تینوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرا ایک مزدور تھا جس نے ایک فرق یعنی تقریباً 7 سیر چاول کے بدلے میرا کام کر دیا تھا. وہ چلا گیا اور مزدوری چھوڑ گیا. مزدوری لینے سے انکار کر دیا. میں نے اس فرق کو لے کر زراعت کی. اس چاول کو لے کر میں نے کیا کر دی؟ زراعت کی.
اس کے پیداوار سے جانور خرید لیے۔ پھر وہ مزدور میرے پاس مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا ان جانوروں کو ہانک کر لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، میرے تمہارے ذمے صرف ایک فرق چاول تھے۔ میں نے کہا ان کو ہانک کر لے جا، یہ جتنے بھی جانور ان کو ہانک کر لے جا، کیونکہ یہ جانور اس ایک فرق چاول کے پیداوار ہی میں سے خریدے گئے ہیں۔ پس وہ ان کو ہانک کر لے گیا، ان تمام جانوروں کو ہانک کر لے گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا تھا، اب ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے، اب ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ دوسرے کا وسیلہ، پھر دوسرے نے کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں روزانہ رات کو ان کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ دوہ کر لے جاتا تھا۔ ایک رات اتفاق سے ان کے پاس اتنی دیر سے پہنچا کہ وہ سو چکے تھے۔ میرے بال بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے۔ میں نے اپنے تڑپتے ہوئے بچوں کو ماں باپ سے پہلے اس لیے دودھ نہ پلایا تھا کہ وہ سو رہے تھے، ماں باپ سو رہے تھے، اور روٹین اس کا کیا تھا؟ اس کا روٹین روزانہ وہ سب سے پہلے دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتے تھے، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کو پلاتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ لیٹ ہونے کی وجہ سے والدین سو چکے تھے، اب بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ اب والدین کو جگانا بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا، اور اپنے جو روٹین ہے اس روٹین کو توڑنا بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ روٹین کیا تھا؟ پہلے والدین پھر بچے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے تڑپتے ہوئے بچوں کو ماں باپ سے پہلے اس لیے دودھ نہ پلایا تھا کہ وہ سو رہے تھے، اور ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ان کو چھوڑنا گوارا ہوا، ان کو چھوڑنا، کن کو چھوڑنا؟ بچوں کو روتے ہوئے چھوڑنا گوارا ہوا، اور اس کے نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، یعنی دودھ نہ پینے کی وجہ سے بچے کمزور ہو جائیں گے، اس کو میں نے گوارا کیا۔ لہٰذا میں رات بھر برابر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ سویرا ہو گیا۔ اللہ تو جانتا ہے یہ کام، یعنی جب سویرا ہو گیا والدین اٹھے تو میں نے والدین کو دودھ پلایا حسب دستور، پھر اپنے بیوی بچوں کو سویرا ہونے کے بعد میں نے ان کو والدین کے بعد دودھ پلایا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے صرف تیرے خوف سے کیا تھا، اب تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اور اتنا ہٹ گیا کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ تیسرے کا وسیلہ، اس کے بعد تیسرے نے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے چاچا کی بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، چاچا کی بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس سے ناجائز کام کی خواہش کی، وہ 100 اشرفیاں لینے کے لیے بغیر رضامند نہ ہوئے، وہ 100 اشرفیاں لینے کے بغیر رضامند نہ ہوئے۔ جب میں نے اس سے غلط کام کرنے کی کوشش کی، 100 اشرفیاں لیے بغیر وہ اس کام کے لیے، بلکہ روایت میں اس طرح ہے میں بڑی کوشش میں کرتا رہا لیکن میں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم نہ کر سکا، لیکن ایک دن وہ مجبوری کی وجہ سے میرے پاس کچھ تقاضا کرنے کے لیے آئی، تو میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس کے سامنے اپنی جو شرط رکھی، میں نے مطلوبہ اشرفیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی۔ جب مجھے مل گئی تو میں نے وہ اشرفیاں اس کو دے دی، اس نے مجھے اپنے قابو میں دے دیا۔ جب ہم یہ غلط کام کرنے کے لیے جب ہم تیار ہو گئے تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، کیا کہا؟ اللہ سے ڈر جا اور مہر بکارت کو ناحق یعنی بغیر نکاح کے نہ توڑ، بغیر نکاح کے میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کر۔ پس میں اٹھ کھڑا ہوا، جب اس نے یہ لفظ کہا تو میں آپ کے ڈر سے میں اٹھ کھڑا ہوا، وہ اشرفیاں بھی چھوڑ دی، میں نے وہ اشرفیاں بھی اس کو اللہ کے لیے دے دیا۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے تجھ سے ڈر کر یہ کام چھوڑ دیا تھا، اب ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر پوری طرح پیچھے ہٹا دیا اور وہ تینوں باہر نکل گئے۔ اب یہاں پر دیکھو ایک نے کیا کیا تھا، ایک نے مزدور کو اس کی مزدوری سے جو اس نے بزنس کیا تھا وہ سب اس کے حوالہ کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے اپنے والدین کی جو خدمت ہے
اپنے والدین کو اپنی بیوی بچوں پر اس نے فوقیت دی، ترجیح دی۔ تیسرے نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ گناہ کی کوشش کرنے کے باوجود جب گناہ کرنے پہ کامیاب ہوا تو وہ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ تو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی عبادت ہے۔ معصیت، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے بیٹا؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ غور فرمائیے، عمل صالح، اب اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، نیک اعمال، والدین کی خدمت نیک اعمال، اور مزدور کو اس کی حق دینا نیک اعمال، اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا نیک اعمال۔ سمجھ میں آ گئے؟ غور فرمائیے، عمل صالح جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے وہ عمل اور پرخلوص دعا ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ عمل صالح کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک کیا ہے؟ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، دوسرا وہ ثابت عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بس یہ اوقات جب ہم نماز پڑھنے لگتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے میں نماز نہ تھوڑا اطمینان سے پڑھ لیتی ہوں تاکہ لوگ کہیں نہ میرا کتنی خوبصورت انداز میں نماز پڑھتی ہے، اطمینان سے نماز پڑھتی ہے، یا معاشرے میں لوگ میرے بارے میں یہ تاثر یا یہ کہیں، یہ کمنٹس کرے یہ تو بہت اچھی بچی ہے، یہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنا، پردہ کرنا، کسی نامحرم سے بات نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں یہ تاثر قائم کرے کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتی، یہ نماز پڑھتی ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، یہ روزہ رکھتی ہے، اگر لوگوں سے اگر یہ بات کہلوانا ہو تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ تو عمل صالح کیا؟ عمل بھی ثابت ہو اور وہ عمل اللہ کے لیے ہو، میں کسی سے بات نہیں کرتی اللہ کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے، شریعت کی پابندی کرتا ہوں کس کے؟ شریعت کی پابندی کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اسے کہتے ہیں اخلاص، صرف اللہ کے لیے کرنا۔ مولانا حالی نے کیا خوب کہا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق۔ ذات واحد سے مراد اللہ رب العالمین ذات واحد ہے، اکیلا ہے، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اللہ کے فرمان ہی اطاعت کے لائق ہے، اسی کے ہے سرکار و خدمت کے لائق، اللہ ہی کے سرکار خدمت کے لائق ہے، لگا لو تو لگاؤ تو لو، لو سے مراد کیا ہے؟ محبت۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس سے اپنی لگاؤ، اگر محبت کرنی ہے کس سے محبت لگاؤ؟ اپنے اللہ سے۔ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کے طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبرہ ہے، مبرہ سے مراد پاک صاف ہے، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، اللہ کی خدائی شرکت سے پاک ہے، نہیں ہے اس کے آگے کسی کو بڑائی، نبی نہیں ہے اس کے آگے کسی کو بڑائی، کسی کو بھی کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔ خرد اور ادرک، خرد اور ادراک، عقل اور انسان کے جو صلاحیت رنجور ہے وہاں اللہ کے ہاں کیا ہے؟ وہ رنجور ہے۔ مہ و مہر ادنا سا مزدور ہے وہاں اللہ کے پاس جو سورج اور چاند کیا ہے؟ اللہ کے ادنا سے مزدور ہے۔ جہاندار مغلوب و مقہور ہے وہاں، جہاندار سے مراد حکمران، جہاندار حکمران، مغلوب ہے اللہ کے آگے مغلوب ہے، مقہور ہے اللہ کے ہاں مجبور ہے وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں، نبی اور صدیق، نبوت اور صداقت بھی اللہ کے آگے کیا ہے؟ مجبور ہے۔ نہ پرسش ہے رہبان اور رہبان کی وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں، کس کے؟ رہبان اور رہبان۔ رہبان سے مراد عابد اور رہبان سے مراد احبار سے مراد عالم، اور رہبان کسے کہتے ہیں؟ عابد کو، عابد زاہد کو، اور احبار عالم کو کہا جاتا ہے۔ نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں، نہ اللہ کو پرواہ ہے ابرار نیک لوگ، احرار آزاد لوگ۔ زندہ بزرگوں سے دعا کروانا، اب ایک مسئلہ ہے زندہ بزرگوں سے دعا کروانا۔
دعا دوسرے سے کروانی بھی اس صورت میں مفید ہو سکتی ہے جب آپ خود بھی کریں اور اللہ کا اذن بھی ہو. جو بزرگ فوت ہو جائے ان کے لیے تو ہم زندوں کو دعا کرنی چاہیے. جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. خود دعا کرنے اور زندہ بزرگ سے دعا کروانے کا عقیدہ درست ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب قحط پڑتا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے، امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت ہے، مسلمان قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں تو سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کو آگے مصلی پہ کھڑے کرتے اور کہتے یا اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے آپ کے نبی سے ہم دعا درخواست کرتے تھے، نبی آپ سے دعا کرتے تھے، آپ ہمیں بارش برساتے تھے. اب نبی دنیا میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا ہم نبی کے چچا جناب عباس جو ہم میں بزرگ ترین ہستی ہے، ہم ان کو دعا کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں اللہ آپ ہمیں بارش برسائیں. تو اگر کوئی آدمی زندہ ہو تو اس زندہ آدمی سے آپ دعا کی درخواست کر سکتی ہے. آپ سمجھتی ہے کہ یہ آدمی نیک آدمی ہے، شریعت کی پابندی کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو آپ اپنے کسی مشکل کے حوالے سے ان سے کہے آپ بھی دعا کرتی ہے اپنے لیے اور آپ کہتی ہے مولوی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں. اگر وہ زندہ ہو، نیک ہو، شریعت کی پابندی کرنے والا ہو، اس سے آپ دعا کی درخواست کر سکتی ہے. اچھا، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سیدنا انس فرماتے ہیں قال فیسقون، فرماتے ہیں وہ اللہم اے اللہ انا بے شک ہم کننا نتوسل الیک، ہم آپ کے پاس وسیلہ اختیار کرتے تھے آپ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے، فتسقینا آپ نبی کی دعا سے ہمیں بارش برسایا کرتے تھے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، ہم آپ کے پاس بطور وسیلہ کے طور پہ اختیار کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے چچا جناب عباس سے، فسقنا اے اللہ بھی بارش برسائیں. فیسقون، حضرت انس فرماتے ہیں ان کو بارش ہوتی تھی. اچھا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں موجود تھی، یعنی یہ سارے مدینہ میں ہوتے سیدنا عمر کے ایام میں، اور نبی علیہ السلام کی قبر کدھر تھی؟ مدینہ میں موجود تھی. ان کی قبر پر ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں اگر ہوتا تو قبر پر حاضر ہو جاتے. حضرت عباس کو ساتھ تکلیف دے کر جنگل میں لے جانے کا کوئی مقصد ہی نہ تھا. حضرت عباس کو لے کر صحرا میں جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ فوت شدہ صاحب قبر کے طفیل اور واسطے سے دعا مانگنے کا عقیدہ ہمارے رہبر و رہنما پیر و کامل امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہی نہیں. ورنہ حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھرانے کی دنیا کو یوں داؤ پر نہ لگاتے بلکہ مدینہ میں اسی قبر سے چمٹے رہتے جس میں ان کے نانا بزرگ امام الانبیاء فخر بنی آدم سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. قبر پرستی کی بیماری مسلمانوں میں بھی وبا کی طرح پھیل گئی ہے. میں نے ایک شخص کو ایک مزار سے نکلتے ہوئے دیکھا جو بار بار کہتا جا رہا تھا اچھا پیرا جو تیری مرضی، اچھا پیرا جو تیری مرضی. وہ کیا کہتا جا رہا تھا؟ اچھا پیرا، پیر صاحب جو آپ کی مرضی ہے. میں نے پوچھا کہ پیر نے تو کیا کر دیا ہے؟ جواب ملا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا حاضری دیتے ہوئے مگر میری مراد پوری نہیں کرتا. میں نے کہا میاں اللہ کو پکار. کہنے لگا یہ بھی اللہ ہی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان نادانوں کو ہدایت دے. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ مقبول درگاہ ہے. عمل صالح وہ مقبول درگاہ ہے جو خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے خوف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے. فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل، اے میرے پیغمبر کہہ دے، ان اگر
کنتم ہو تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا بخش دے گا ذنوبکم تمہارے گناہ واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے.